اور میں آپ کے سامنے حاضر ہیں جناب. خبریں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ آج عمران خان صاحب کا پہلی دفعہ سامنا ہونا تھا ان کے وکلاء سے اور کچھ ان کی طرف سے ہدایات آنی تھیں. تو عمران خان صاحب کے کیسز میں بھی کیا پیش رفت ہوئی اور عمران خان صاحب نے 26 نومبر کے بعد جو پہلی گفتگو کی ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی آج 2-3 بہت اہم امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی عمران خان صاحب سے بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، یہ بھی ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ایک بوائیکاٹ مہم چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، اس کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے. اور پھر ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ مطیع اللہ جان صاحب نے بھی کل اپنی رہائی کے بعد جو انکشافات کیے ہیں وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں. تو یہ سب کچھ آپ کے ساتھ اس ولاگ میں ڈسکس کریں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. تو بات کا آغاز کرتے ہیں جی عمران خان صاحب سے. خان صاحب آپ کو معلوم ہے کہ قید تنہائی میں تھے، ان سے کوئی ملاقات نہیں ہو رہی تھی اور خاص طور پر 26 نومبر کے واقعے کے بعد سے ان سے کوئی ملاقات نہیں کروائی جا رہی تھی، جس کا بظاہر صاف مقصد یہی تھا کہ عمران خان صاحب اس واقعے سے متعلق کوئی رد عمل نہ دے سکیں. اس کے بعد اب کیا ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب کو چونکہ اخبارات تک رسائی نہیں دی گئی، ٹی وی ان کے پاس نہیں چل رہا تھا، تو انہیں سرے سے کسی بات کا علم ہی نہیں تھا کہ باہر کیا واقعہ رونما ہوا ہے. آج جب مختلف مقدمات کے سلسلے میں اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے، عدالتیں لگیں، تو وہاں پر عمران خان صاحب کی بہنوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی. ان کے صرف جو پروفیشنل لائرز ہیں ان کو اندر جانے کی اجازت دی گئی، اور یا پھر جو ان کے پارٹی کے کچھ رہنما ہیں، بہت سلیکٹڈ سے رہنما، جیسے کہ بیرسٹر علی ظفر صاحب، علی محمد خان صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب، ان لوگوں کو اندر جانے کی اجازت ملی. اس کے بعد بیرسٹر گوہر صاحب نے جو آج باہر آ کر گفتگو کی ہے، ان کے مطابق عمران خان صاحب کو تو کسی واقعے کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ جو پہلی ہی بات انہوں نے کی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کو 26 نومبر سے متعلق جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ انہی رہنماؤں کے توسط سے بتایا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اپنے طور پر عمران خان صاحب کو کسی سورس سے کوئی انفارمیشن نہیں ملی. اخبارات میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے آ سکتی تھی لیکن وہ اخبارات ان تک بند کر دیے گئے تھے. علیمہ خان صاحبہ جاتی تو وہ کچھ اور صورتحال بتاتی، اس کسی اور انداز سے شاید بتاتی، لیکن ان کو آج اندر نہیں جانے دیا گیا اور بھیجا گیا صرف بیرسٹر علی گوہر صاحب کو، بیرسٹر علی محمد خان صاحب کو اور بیرسٹر علی ظفر خان صاحب کو. اور یہ تمام تینوں حضرات، میں ان کے کوئی خلاف نہیں ہوں، نہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ عمران خان صاحب سے کوئی غداری کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ان سب کا ایک موقف ہے جو کافی حد تک ایک مفاہمتی موقف ہے. اور بیرسٹر گوہر صاحب یا علی محمد خان صاحب ہوں یا علی ظفر صاحب ہوں، ان کی بہت مختصر سی جو ملاقات ہوئی ہوگی، ظاہر ہے اس میں عمران خان صاحب کو انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے اس کے حساب سے ہی عمران خان صاحب کا رد عمل آنا تھا. اب ظاہر ہے ہم وہاں پہ موجود نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے انہیں ایگزیکٹلی کیا بتایا، کس طرح سے ڈپکٹ کیا. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی چھوٹی چھوٹی تفصیلات بتاتا ہے اور آپ ویژولز دیکھتے ہیں، آپ اخبارات میں لوگوں کی رائے پڑھتے ہیں، تو پھر آپ کو ایگزیکٹلی اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کیا ہوا، کیسے ہوا. لیکن ایک چیز ہے کہ میں ایک لائن میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ جی وہ احتجاج ہوا تھا اور وہاں پر آ کر وہ اس طرح سے بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا اور اس طرح کے کچھ پولیس اہلکار، رینجرز اہلکار بھی شہید ہوئے، ہمارے بھی بندے شہید ہوئے، انہوں نے پھر فائرنگ کر دی ہے وہ. تو اس کو بتانا، اس کا ایک امپیکٹ اور طرح کا ہوگا ظاہر ہے. اور ایک آپ جو پورا ماحول ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کے اندر کیا کچھ ہوا، کس کس کی کہاں کہاں پہ کیا غلطی کوتاہی تھی اور پھر اسٹیٹ کی طرف سے کیسا رسپانس آیا، یہ سب چیزیں ایک بالکل مختلف انداز میں بھی بتائی جا سکتی ہیں. تو اس لیے اب عمران خان صاحب کا جو بھی رد عمل ہے اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ رد عمل صرف اسی بریفنگ کے اوپر ہے جو ان کے پارٹی رہنماؤں نے ان کو دی ہے. اب آگے چل کر جب کبھی ان کی بہنوں سے ملاقات ہو یا اخبارات کی رسائی ان تک بحال ہو تو اس کے بعد وہ کوئی اپنا انڈیپینڈنٹ اوپینین قائم کرنے کے پوزیشن میں آئیں گے. لیکن بہرحال جو کچھ انفارمیشن انہیں ملی اس کے بعد انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے آج پہنچا دی. اس میں عمران خان صاحب نے سب سے پہلے تو جانی نقصان کے اوپر افسوس کا اظہار کیا اور سب کے لیے، رینجرز اہلکاروں کے لیے، پولیس اہلکار کے لیے اور جو ان کے کارکن جاں بحق ہوئے ہیں ان سب کے لیے انہوں نے فاتح خوانی کا بھی کہا اور سب کے لیے دعا کی بات کی، افسوس کا اظہار کیا. اور انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ جی
جو واقعہ پیش آیا ہے، چاہے وہ ہم کہیں پہ بھی بیٹھتے، اس معاملے کے اوپر گولی نہیں چلنی چاہیے تھی، اور یہ گولی چلانا غلط ہے۔ تو یہ جو ایک بات ہے، اس کا مطلب ان تک بہرحال ضرور پہنچی ہے کہ گولی چلی ہے تو لوگوں کی شہادت ہوئی ہے، جس کے بعد عمران خان صاحب نے گولی چلانے کی مذمت کی ہے، جیسے کہ باقی سب لوگ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں تھیں جس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنٹروورسیز تھیں، یا کوئی پی ٹی آئی کے جو اپنے لیڈرز ہیں ان کے اوپر کچھ سوالات اور انگلیاں اٹھ رہی تھیں، ان سب چیزوں سے متعلق کوئی واضح چیز سامنے نہیں آئی خان صاحب کی طرف سے۔ اب اگین میں وہی کہوں گی کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کیوں سامنے نہیں آئی، اس کے دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ کہ انہیں بتایا کیا گیا، اور دوسری بات یہ کہ ظاہری سی بات ہے، اب پارٹی کے اندرونی معاملات کے حوالے سے وہ اگر کوئی ڈائریکشنز دیں گے بھی تو کیا وہ اسی طرح میڈیا کو آ کے بتائی جائے گی؟ یہ اپنے آپ میں ایک سوال ہے، کیونکہ بظاہر بیرسٹر گوہر صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کے مطابق عمران خان صاحب کو پنجاب کی قیادت کے نہ آنے پہ بھی کوئی غم و غصہ، کوئی اعتراض نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کو جو ایک یہ ایشو بہت میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا کہ سنگجانی میں جانا تھا یا ڈی چوک میں جانا تھا، عمران خان کا کیا فیصلہ تھا، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کوئی واضح بات نہیں کی۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، اگر میڈیا کے نمائندے ڈائریکٹ ان سے سوال کر رہے ہوتے تو عمران خان صاحب یہ بتاتے کہ انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے 3 مرتبہ یہ ان سے کم از کم سوال ہوا ہے، اور تینوں مرتبہ انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور ایک ہی جواب دیا کہ گولی کیوں چلائی جب ڈی چوک بھی جاتے چاہے سنگجانی بھی جاتے۔ یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ سے اسپیسیفکلی یہ سوال ہو رہا ہے تو یہ اس کا تناظر یہ ہے کہ یہ جانا جائے کہ عمران خان صاحب کے احکامات سے کس نے روگردانی کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ جسٹیفائی کر رہا ہے کہ بھائی گولی چلائی گئی تو پھر ٹھیک چلائی گئی، وہ ایک الگ معاملہ ہے، اس کے اوپر تو ہم سب سے پہلے ہی شاید ہم نے بات کی ہے کہ بھائی گولی تو نہیں چلنی، چاہے آپ سنگجانی بیٹھیں، چاہے ڈی چوک بیٹھیں، چاہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا کے بیٹھ جائیں، انٹل انلیس آپ پرامن ہیں تو آپ پہ گولی نہیں چلنی چاہیے۔ بات یہ ہے کہ آپ سے یہ سوال اس لیے ہو رہا تھا کہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ خان صاحب کے احکامات پر کون حکم پر عمل درآمد نہیں کر رہا، لیکن اس بات کو 3-4 مرتبہ بیرسٹر گوہر صاحب سرے سے ہی گول کر گئے۔ پھر اسی طرح ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ جی آپ کو ایف آئی آریں کیوں نہیں درج کروا رہے ہیں جو آپ کے کارکن شہید ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر بھی انہوں نے واضح جواب دینے کے بجائے یہ کہا کہ نہیں جی ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، ہم قوائف اکٹھے کر رہے ہیں اور ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ اور 3 دن سے ان لوگوں نے یہی کچھ کیا ہوا ہے کہ جی ہم انکوائری کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں، انکوائری کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ نہ جانے یہ لوگ خود بے وقوف ہیں یا دوسروں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ آپ کو آج تک کیا 9 مئی کا انکوائری کمیشن مل گیا ہے؟ کیا آپ کو آج تک 8 فروری کا انکوائری کمیشن مل گیا ہے؟ جو آپ یہ اندازہ لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ آپ کو 26 نومبر کا انکوائری کمیشن مل جائے گا۔ اگلوں نے سارے پرچے آپ کے ہی لوگوں کے اوپر کر دیے ہیں، جو کہ خود گولیاں بھی کھا کے زخمی بھی ہوئے ہیں، گرفتار بھی ہوئے ہیں اور پرچے بھی کروا کے بیٹھ گئے ہیں، اور آپ صرف مطالبے کرتے جا رہے ہیں کہ جی انکوائری کمیشن بنا دو۔ کیوں بنائیں گے بھائی وہ انکوائری کمیشن؟ پہلے کیا انہوں نے بنا کے دے دیے ہیں آپ کو انکوائری کمیشن؟ تو یہ بے وقوفانہ کے باتیں، آپ کس دور میں جی رہے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ملک میں بڑا انصاف قائم ہے، یہاں پر عدالتیں بہت انصاف کے دریا بہا رہی ہیں، لہٰذا آپ آ کے ایک مطالبہ کریں گے اور کوئی سو موٹو ہو جائے گا اور جناب انکوائری کمیشن بن جائیں گے؟ آپ تو اپنے صوبے میں جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں تک میں نہیں انکوائری کمیشن بنا سکے، جوڈیشل کمیشن نہیں بنوا سکے 9 مئی کے اوپر۔ وزیر اعلیٰ نے ایک اس سلسلے میں انیشیٹ بھی کیا تھا پروسیس، تو کیا وہاں بن گیا تھا؟ تو آپ کون سی ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا رہے ہیں؟ سیدھی آپ جا کے ایف آئی آر دیں، اور اگر وہ نہیں ایف آئی آر درج کرتے تو اس چیز کو ہائی لائٹ کریں، اس کو پھر عدالت میں درخواست لے کے جائیں کہ جی ایف آئی آر درخواست کے مطابق نہیں درج کی جا رہی، جو لواحقین کا حق ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب ایف آئی آر درج کروانی پڑتی ہے تو نامزد کرنا پڑتا ہے، اور جب نامزد کرنا پڑے گا تو پھر ان لوگوں کے جو چھوٹے چھوٹے سے دل ہیں، جو اتنے بیچاروں کے دلیر دل نہیں ہیں کہ بڑے بڑے ناموں کو نامزد کر سکیں، تو پھر اس وجہ سے آپ لوگ جا کے ایف آئی آریں درج نہیں کروا رہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لواحقین جانے خود جا کے اپنی ایف آئی آریں درج کروائیں، ایز پارٹی ہم نہیں کروا رہے۔ تو یہ بات ہے کہ اصل میں آپ کو ڈرایا گیا ہے اور آپ ڈرے ہوئے ہیں، اس بات کو مان لیجئے۔ اور جو بندہ ڈرنے والا نہیں ہے وہ اندر بیٹھا ہے، اور اس کو آپ لوگ اب معلوم نہیں کہ کتنی انفارمیشن دے رہے ہیں کتنی نہیں، وہ ہمارے بھی علم میں نہیں ہے، لیکن علیمہ خان صاحبہ کو آج جانے نہ دینا اس بات کا ایک واضح نشان ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کچھ سلیکٹڈ انفارمیشن ہی عمران خان صاحب تک پہنچائی گئی ہے، ورنہ جہاں باقی سب لوگ گئے تھے پارٹی کے ممبرز، تو علیمہ خان صاحبہ کو بھی جانا چاہیے تھا۔ پچھلی پیشیوں میں ہم یہ دیکھتے رہے ہیں، تاکہ ایک دوسرا ورژن بھی تو جاتا۔
वही इमरान खान जो कल ये कह रहा था कि जी पंजाब में से कोई नहीं निकलेगा, टिकट होल्डर एमपीए नहीं निकलेंगे तो हम उनको पार्टी से फारग करेंगे। आज इमरान खान को उनके ना जाने पे ना आने पे कोई एतराज नहीं, बल्कि वो उनको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। चलिए उनको तो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, वो जो कि आए, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो तो समझ में आता है, लेकिन जो नहीं आए उनको किस वजह से इमरान खान साहब खराज तहसीन पेश करेंगे। और फिर ऊपर से ये बात आप कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि पार्टी मुत्तहिद रहे और ये सब। इमरान खान साहब तो शुरू से ये बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि आपकी पार्टी के जो मुख्तलिफ मामलात आते हैं मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर जब वाज़ेह चीज़ें नहीं आती तो फिर ये सवालात तो उठेंगे और उसके एज चेयरमैन आपको जवाब देने चाहिए। लेकिन बहरहाल ये उनकी एक ब्रीफिंग आई। इमरान खान साहब बहरहाल खैरियत से हैं, वो जेल के अंदर ही हैं, वो ठीक है, उनकी तबीयत भी ठीक है। वो एक्सरसाइज करके आए थे, उसकी वजह से उन्हें पसीना आया हुआ था, वो फ्रेश लग रहे थे बज़ाहिर, क्योंकि उन्हें कोई सच कोई मेडिकल प्रॉब्लम नज़र नहीं आई। तो वो तमाम जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी से मुतालिक अफवाहें फैलाई जा रही थी वो तो दम तोड़ गई, सिवाय इसके कि ये बात दुरुस्त थी कि उनकी जो अखबारात और ये टीवी तक रसाई है वो नहीं दी गई, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई तो कैद तन्हाई में। तो ये सब बातें तो दुरुस्त साबित हुई, लेकिन उनकी कोई इधर उधर मूवमेंट से मुतालिक जो बातें थी वो दुरुस्त साबित नहीं हुई और वो ठीक है, खैरियत से हैं। ये भी बात सब तक पहुंच गई, जिससे कम से कम सब लोगों की तसल्ली ज़रूर हो गई है। अब इस सारी बात के अंदर अगला जो सवाल था वो ये था कि इमरान खान साहब ने आगे का क्या लाहेमल दिया है। तो इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि अभी उन्होंने कोई लाहेमल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस पर वो बाद में बात करेंगे। अलबत्ता उन्होंने कहा कि जी पार्लियामान में और मुख्तलिफ फोरम्स पर आप ये तमाम चीज़ें उठाएं, तो इसके ऊपर उन्होंने कहा है। तो जी अब ये मालूम नहीं कि ये कोई होम्योपैथिक सी ब्रीफिंग थी जिसके ऊपर होम्योपैथिक सा एक रद्दमल भी आया है इमरान खान साहब का, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादा देर छुप तो नहीं सकती हैं, आखिर तो पता चलती ही हैं। मैं कोई शक नहीं कर रही, लेकिन जो गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर साहब ने की है माजरत के साथ, वो हालात वाक़यात के साथ और इमरान खान साहब के हद तक जो उनकी एक रसाई तक महदूद होने के बाद की सूरत हाल है, उसकी वजह से वो कोई आपस में लिंक करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए इस बात के ऊपर जो है हमें बहरहाल यकीनी तौर पर सवाल उठाना पड़ता है और एज सहाफ़ी हम उठाएंगे भी। अब आ जाते हैं जी कि अदरवाइज़ क्या हो रहा है। जो पीटीआई की अपनी क़यादत है ग्राउंड पर, वो तो जिस तरह भी जो कुछ भी मामलात को डील कर रही है वो आपके सामने है, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो उनका इस वक्त फ्रंट फुट पर खेल रहा है। पीटीआई के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, मुख्तलिफ ऑफिशियल्स अकाउंट हैं एक्स का, बाकी वो सब भरपूर अंदाज में इस सानहे को कंडेम भी कर रहे हैं और इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं और इसको जिंदा रखे हुए हैं। इस पूरे वाक़े को उन्होंने अलाइव रखा हुआ है और यही वो चीज़ है जो इस वक्त हुक्मरानों के लिए दर्द सर बनी हुई है। वो ये चाहते हैं कि इस चीज़ के ऊपर मज़ीद डिस्कशन ना हो, इसीलिए पीटीआई के मुख्तलिफ लोगों के ऊपर मुकदमात करके सब चीज़ें करके दबाव में लाने की कोशिश भी है और इसके साथ साथ कोई और कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें भी छोड़ी जाती हैं वक्तन फ़वक्तन, ताकि जो गुफ्तगू का रुख है वो बदला जा सके। लेकिन बहरहाल जो पीटीआई सोशल मीडिया है वो इस वाक़े से हटने के लिए तैयार नज़र नहीं आता और वो भरपूर अंदाज में इसको कंडेम कर रहे हैं। मुसलसल वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं, मुसलसल इसके ऊपर उन्होंने एक बाकायदा एक बॉयकॉट मुहिम भी स्टार्ट कर दी है और इस बॉयकॉट मुहिम में जो सोशल मीडिया से वाबस्ता उनके मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं, ऑफिशियल अकाउंट तो नहीं लेकिन जो इनके मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं जो बज़ाहिर पीटीआई के सपोर्टर्स के अकाउंट नज़र आते हैं, उनकी तरफ से ये कैंपेन स्टार्ट की गई है जिसमें वो तमाम लोगों को इस बात की तरफ माइल कर रहे हैं कि आप एक बॉयकॉट शुरू करें। और ये बॉयकॉट है बेसिकली जो अफवाज पाकिस्तान और मिलिट्री के, आर्मी के मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं उनके खिलाफ। वो ये तरगीब दे रहे हैं कि जो आप दलिया इस्तेमाल करते हैं, जो खाद इस्तेमाल करते हैं, जो आप इनके मुख्तलिफ बिजनेसेस में खाने पीने की प्रोडक्ट्स हैं जो यूज़ करते हैं, जो इनका बैंक है वो आप इस्तेमाल करते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से, प्रॉपर्टी से जो इनको मुनाफा हासिल होता है, उसी की बुनियाद के ऊपर ये बेतहाशा ताकतवर हो चुके हैं। तो उनका ये मानना है कि अगर ये एक बॉयकॉट कामयाब मुहिम चलाई जाए तो इनकी जो बिजनेस है इसके ऊपर एक ज़रब पड़ेगी और वो इनको जो है बेसिकली हिट करेगी। तो इन्हें अंदाज़ा होगा कि अगर लोग सिर्फ दिल में नफरत रखेंगे तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मुसल्ला तो जद्दोजहद कोई बंदा कर नहीं सकता, तो मुसल्ला जद्दोजहद करने नहीं, दिल से नफरत रखने पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उनका ये कहना है कि हम उनको माशी तौर पर नुकसान पहुंचाएं और उसके लिए हमें कोई कुछ करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है, ना हमें कोई गिरफ्तार होना पड़ेगा, ना कोई हथियार उठाना पड़ेगा। वो ये कि सिर्फ हम इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं
ان کا بوائکاٹ کر دیں. اور اس کو پہلے تو شاید 1-2 اکاؤنٹ سے ایسی تجاویز آئیں, اب تو باقاعدہ اس کو ایک انہوں نے بڑا اسٹرانگ قسم کا پوری بوائکاٹ مہم میں بدل دیا. اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم ہے, میرے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ جس سے میں یہ اندازہ لگا سکوں, کوئی اعداد و شمار آئیں تو پتہ چل سکے کہ واقعی کوئی لوگ بوائکاٹ کریں یا نہیں, لیکن اس کے امکانات مجھے کم نظر آتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر جو بوائکاٹ مہمز ہیں وہ کوئی اتنی خاص کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی. ایسی ہم نے دیکھی ہیں کہ کچھ عرصہ اگر کوئی لوگ 2-4 دن کر بھی لیں تو اس کے بعد وہ روٹین پر آ جاتے ہیں. تو عام طور پر ایسی جو بوائکاٹ مہم ہے وہ کبھی کامیاب تو نہیں ہوتی, لیکن بہرحال اس وقت جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں اس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے جو یہ مختلف اکاؤنٹس ہیں, ان کے سپورٹرز کے اکاؤنٹ ہیں بلکہ یہ کہہ لیجئے, وہ اس طرف کافی زیادہ اس کو اسٹرانگلی کنونس لوگوں کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ایسے بھی پی ٹی آئی کے اندر ہی لوگ موجود ہیں, آفیشل کے اندر موجود ہیں, ان کے حامی سپورٹرز موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو واقعہ ہوا ہے سو ہوا ہے, لیکن ہم پھر بھی افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیں ان کے خلاف کوئی محاذ آرائی نہیں کرنی چاہیے. تو اس طرح کی آوازیں بھی بہرحال بیچ میں ساتھ ساتھ شامل ہیں. لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جو اس وقت پبلک میں, چوراہوں میں, گلی محلوں میں جو سوشل میڈیا پر بات چیت ہو رہی ہے, جو گفتگو ہو رہی ہے, وہ کافی زیادہ میرا خیال ہے اس ریاست کے لیے پریشان کن ہے. اور کوئی بوائکاٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, پی ٹی آئی آفیشل کچھ آگے بڑھ کر کرتی ہے یا نہیں کرتی, وہ سب چیز اپنی جگہ, لیکن جو عوام کے جذبات ہیں وہ بہرحال کافی زیادہ پریشان کن ہے ریاست کے لیے اور ریاستی اداروں کے لیے. اب شاہ محمود قریشی صاحب پہلے بھی 1-2 پیشیوں پر یہ اظہار کر چکے ہیں کہ ان کی ملاقات ہونی چاہیے نہ صرف پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ بلکہ عمران خان صاحب کے ساتھ. اور ابھی کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ان کے حوالے سے بھی ایک تھوڑی سی نرمی سی نظر آتی ہے, اس وجہ سے کہ ان کے ویڈیو پیغام ہم نے پچھلے 2-3 ہفتوں میں دیکھے ہیں جس میں انہوں نے بڑے تسلی سے آرام سے بات کی ہوئی ہے, اور وہ ویڈیو پیغام بعد میں سوشل میڈیا پر آئے بھی ہیں. اس سے پہلے یہ سہولت انہیں بھی ایون دستیاب نہیں تھی. اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے. اور آج اتفاق سے GHQ حملہ کیس میں, چونکہ دونوں ساتھ ساتھ ملزمان نامزد ہیں, تو اس کیس کی سماعت کے لیے آج شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اڈیالہ جیل لایا گیا تھا. وہاں پر عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات بھی ظاہر ہوئی ہے. اس کے کیا اثرات ہیں یہ نہیں معلوم, لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر کافی حد تک مشورے بھی دیتے ہیں, تجاویز بھی دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی نیا مفاہمتی یا ڈائلاگ یا کسی بھی طرح کا کوئی اس ٹائپ کا آپشن لے کر ہی عمران خان صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جو کیا اسے کہتے ہیں, ملاقات کے حوالے سے میں نے بات کی کہ جو باقی لیڈرز ہیں ان کے حوالے سے بھی ابھی تک انہیں باقیوں کو یہ سہولت حاصل نہیں ہے کہ وہ اس طرح گفتگو کریں اور وہ ہو جائے. تو یہ بات اپنی جگہ ریکارڈ پر ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مقدمات میں کیا ہوا ہے. جو عمران خان صاحب کا ایک جسمانی ریمانڈ تھا نیو تھانہ ٹاؤن سٹی میں, اس میں جسمانی ریمانڈ مکمل ہو چکا تھا. تو آج اس کیس میں مزید جسمانی ریمانڈ طلب نہیں کیا گیا پولیس کی طرف سے, جس کے بعد عمران خان صاحب کو جوڈیشل کر دیا گیا, مطلب اب ان کی ضمانت دائر کر دی جائے گی, ضمانت کی درخواست. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی 7 مزید مقدمات میں گرفتاری ڈال دی گئی ہے, لیکن ان مقدمات میں انہیں جسمانی ریمانڈ پر نہیں دیا گیا. ان میں بھی یہ جوڈیشل ہی ہیں, یعنی گرفتار تو ہیں لیکن بہرحال جوڈیشل ہیں, اور اس وجہ سے ان میں بھی ضمانت کے لیے اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے. باقی القادر والا جو کیس ہے اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کے سوالات کے جوابات آج جمع ہونے تھے. بشرا بی بی صاحبہ آج بھی پیش نہیں ہوئیں, ان کے وارنٹ جو گرفتاری کے ہیں وہ برقرار ہیں اسی وجہ سے. اور اب جج صاحب کی طرف سے بھی یہ فائنل ان کو وارننگز دے دی گئی ہیں کہ آپ لوگ اگر نہیں لے کے آئے تو پھر اس کے اوپر ہم آگے بڑھیں گے, کارروائی کو بڑھائیں گے. اب ان کے وکلا کی طرف سے ضرور اس پہ یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں کہ اگلی پیشی پر بشرا بی بی صاحبہ بھی آئیں گی اور جوابات بھی جمع کرا دیے جائیں گے. تو بہرحال اس کیس میں بھی کچھ زیادہ کارروائی نہیں ہوئی اور آگے ملتوی کر دی گئی ہے, لیکن باقی جو کیسز ہیں اس میں عمران خان صاحب کو جوڈیشل ریمانڈ پر دے دیا گیا ہے اور ان کی ضمانت کے لیے درخواست دائر کر دی جائے گی. مجھے 2-3 باتوں کے اوپر اور بھی بات کرنی تھی, جو مطیع اللہ جان صاحب کے بھی آئے ہیں انکشافات, اس پہ بھی ڈیٹیل میں بات کرنی تھی, لیکن اب اگلے ولاگ میں اس پہ بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.